چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے عمل کا آغاز ہو چکا۔ خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں وزیر اعظم کچھ دیر میں وطن واپس پہنچ رہے ہیں، مناسب وقت پر نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی سے متعلق قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، اس قسم کی قیاس آرائیوں کی گنجائش نہیں۔ شہید ذوالفقار بھٹو نے کمزور لوگوں کے لیے جدوجہد کی، ہمارا معاشی فلسفہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس سے خطاب۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی۔ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کی بحالی کا کارنامہ سر انجام دیا۔ ہم سیاست کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرتے ہیں، کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حکومت کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم منظور کروائی، امید کرتے ہیں آئینی عدالت ملک میں بڑے آئینی مسائل دیکھے گی۔ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے مجھے کچھ علم نہیں، اس حوالے سے پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا قبول کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا موقف، اگر میڈیا ہی گورنر لگائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ لیول معاہدہ ہو گیا، حکومت اصلاحات پر عمل پیرا ہے، کلائمیٹ فائنینسنگ بہت اہم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری خوش آئند ہے، پائیدار ترقی کے لیے ادائیگی کا توازن اور کرنٹ اکاؤنٹ اہم ہے۔ مجموعی طور پر برآمدات میں 5% اضافہ ہوا، آئی ٹی شعبے میں ماہانہ بنیادوں پر بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاست اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ موجود ہے، یہ لوگ افغان حکومت کے ترجمان بنے ہیں، ان کی یہ محبت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا افغان رجیم کی کمزوری کی وجہ سے در اندازی بڑھ گئی ہے، صوبے میں بہت بڑا ڈرگ کارٹیل ہے، منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر سے گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا، کہا پورے صوبے میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھوم رہی ہیں جن کے خلاف صوبائی حکومت نے ہی کارروائیاں کرنی ہیں، دہشت گردی کی مذمت کا ایک بیان نہیں دیا جاتا۔ پاکستان غزہ امن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار، حماس کو غیر مسلح یا فلسطینی مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دو ٹوک اعلان، کہا وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشاورت کے بعد اصولی طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم فورس دیں گے، لیکن جب تک امن فورس کے ٹی او آرز، مینڈیٹ اور کردار کا واضح نہیں ہوتا اس وقت پاکستان کو کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پروپیگنڈا کیا گیا، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس حماس کو غیر مسلح کرے گی، ہم اس کے لیے تیار نہیں، ہمارا کام امن قائم رکھنا ہے، امن نافذ کرنا نہیں۔ غزہ میں پاکستان کا کردار چاہتے ہیں، پاکستان غزہ تعمیر نو میں تعاون کرے، غزہ میں تنازع کا دور ریاستی حل ہی پائیدار ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور مصر کی دہائیوں پر مشتمل برادرانہ دوستی تاریخی اور باہمی احترام پر قائم ہے۔ ملاقات میں سیاسی، معاشی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ یو این ہائی کمشنر انسانی حقوق کی 27ویں آئینی ترمیم پر تشویش، پاکستان نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کا بیان بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی، تمام جمہوری ملکوں کی طرح آئین میں ترمیم سمیت قانون سازی پاکستان کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جاری کردہ بیان میں پاکستان کے نقطہ نظر اور زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کی گئی۔ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ کرنے والے تینوں افغانی نکلے، نادرا نے تینوں حملہ آوروں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی۔ فیڈرل کانسٹیبلری میں خودکش دھماکوں سے متعلق تفتیش جاری،
تفتیشی حکام کی 100 سے زیادہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ، حملہ آوروں کی رحمان بابا قبرستان سے فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز تک آمد کی فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ تفتیشی ٹیم سہولت کار کا کھوج لگانے میں مصروف، خودکش حملے کے وقت کسی حملہ آور کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں طبی معائنہ، وزیر اعظم نے برطانیہ میں قیام کے لیے ایک دن بڑھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روز قبل نجی دورے پر برطانیہ پہنچے۔ لیوٹن ایئرپورٹ پر ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل اور نون لیگ کی مقامی قیادت کی جانب سے استقبال۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کروانے کا فیصلہ، کلاس 4 سے لے کر ڈی سی تک انکوائری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے NA18 ہری پور کے انتخابات پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام غلط اور گمراہ کن ہے۔ اسلام آباد کے 3 بڑے عوامی ترقیاتی منصوبے ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج ری ماڈلنگ تکمیل کے قریب پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تینوں منصوبوں کا دورہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورے کے دوران ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار، کہا فیض آباد انٹرچینج پر ٹریفک کی روانی مزید بہتر بنانے کے لیے لوپ 1 اور لوپ 2 کو 3 لین کیا جائے گا۔ منصوبوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دونوں اطراف لینڈسکیپنگ اور لائٹس نصب کرنے کی بھی ہدایت جاری۔ اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول 3 روپے 70 پیسے، ڈیزل 4 روپے 28 پیسے تک سستا ہونے کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کی سمری آج اوگرا حکومت کو بھجوائے گا۔ مری میں برف باری سے قبل پنجاب ٹریفک پولیس کے سیاحوں کے تحفظ کے لیے اقدامات۔ برف باری کے دوران شاہراہوں پر پھنسی گاڑیوں اور سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے 3 بریک ڈاؤن اور 1 کوسٹر دینے کا فیصلہ۔ شدید برف باری کے دوران سیاحوں کی بڑی تعداد مری کا رخ کرتی ہے۔ گنجائش سے زیادہ سیاحوں کے مری جانے سے ٹریفک مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ 2 سال قبل مری میں شدید برف باری میں پھنسے والے 23 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اور پاک فوج کے زیر اہتمام کوئٹہ میں خواتین کی سائیکل ریس کا انعقاد۔ شعلہ سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والی 5.9 کلومیٹر طویل ریس میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواتین ریسرز نے پرکشش اور چیلنجنگ راستے پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ریس کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز میں نقد انعامات، میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم۔ سب سے کم عمر اور معمر شرکاء کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔